بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں فاروق یوسف آپ کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فاروق یوسف آفیشیل۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ایک تازہ ترین کالم جو آج میری نظر سے گزرا جو روزنامہ جنگ میں پبلش ہوا جناب حامد میر صاحب کا، میں نے ان کا وہ کالم پڑھا۔ کالم کا عنوان ہے رواداد ستم۔ میں نے جب یہ کالم پڑھا اور پچھلے کچھ عرصے میں جب حامد میر صاحب کے حوالے سے میں نے جتنی ان کی آبزرویشنز، جس طرح کے ان کے پروگرام تھے، جو ان کی آراء تھی وہ سنی، اور اس سے پہلے انہی حامد میر صاحب کو میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی سنتا رہا، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، ایون کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی سنتا رہا۔ تو چونکہ یہ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور بہت عرصے سے صحافت سے منسلک ہیں، میں ان کو اس دور سے جانتا ہوں جب ابھی ہم تازہ ماسٹرز کر کے آئے تھے، اور یہ بھی بالکل ینگ تھے، اور ان کا ایک انٹرویو اسامہ بن لادن والا ہٹن ہوا تھا اس وقت، اور یہ اسلام آباد کے ایک اخبار سے بطور ایڈیٹر منسلک ہوئے۔ ہم بھی اس وقت ابھی بالکل تازہ اس کی فیلڈ میں آئے تھے، صحافت کی فیلڈ میں۔ تو جتنا عرصہ میں نے حامد میر صاحب کو دیکھا، انفارچونیٹلی پتہ نہیں کیسے میری ان کے بارے میں نیگیٹو رائے رہی۔ میری رائے یہ رہی کہ بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں مائنڈ واش کیا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صحافی لفافہ صحافی ہوتے ہیں، اپنا فائدے حاصل کرتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے بات کرتے ہیں، اور یہ چیز بارہا ہمیں سننے کو ملتی تھی، اور اسی طرح سے ہم نے مختلف صحافیوں کے بارے میں مختلف آراء قائم کی۔ تو انہی میں قبلہ حامد میر صاحب بھی شامل تھے، چونکہ یہ بہت بڑا نام تھا، اور ان کے بارے میں اکثر اس طرح کی کنٹروورشل چیزیں آتی تھیں کہ یہ فلاں کو فیور کرتے ہیں اور فلاں کو نہیں۔ ایک بڑا پرومیننٹ ہمارے ذہن میں ان کے حوالے سے ایک پرسیپشن تھی کہ یہ نون لیگ کے حمایتی ہیں اور نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، نون لیگ کی بات کرتے ہیں۔ مختلف ادوار میں ہم نے ان کو بولتے ہوئے سنا، تو ظاہر ہے ہمارے ذہن میں ایک ان کے بارے میں نیگیٹو امیج موجود تھا۔ لیکن ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان جب سوچتا ہے، جب شعور کی آنکھ کھلتی ہے، جب آپ تجربات سے گزرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو ایک عرصے تک آبزرو کرتے ہیں، تو بہت ساری آپ کی پرسیپشنز غلط ثابت ہوتی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم اپنی پرانی پرسیپشنز پہ اڑ جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب اس کو چینج کرنا یا اس کو تسلیم کرنا یا اس کو مان لینا اپنی غلطی کو، اس سے ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، سچ ہوتا ہے، اور آپ کو مان لینا چاہیے اگر کوئی سچ ہو تو آج کے اس ویلاگ کے وساطت سے میں جناب حامد میر صاحب سے بالکل معذرت کا طلبگار ہوں، میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ میری ان کے بارے میں جو بھی نیگیٹو رائے تھی، اور میں اکثر اوقات ان کے بارے میں اس طرح سے بولا بھی، مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بھی اور اپنے ویلاگس میں بھی، لیکن ریسنٹلی جب میں نے ان کو دیکھا، یا جیسے میں نے اسد طور صاحب کو دیکھا، ان کے بارے میں میری اس سے ملتی جلتی رائے تھی۔ کچھ اور نام ہیں جن کو میں نے دیکھا، کیونکہ کچھ تو پکے میں نے دیکھا وہ نون لیگ کو حمایت کر رہے تھے، کچھ پکے پیپلز پارٹی کو حمایت کر رہے ہیں، کچھ پرماننٹلی پی ٹی آئی کو حمایت کر رہے ہیں، لیکن کچھ صحافی ایسے ہیں جو غلط کو غلط کہنے کی جرت رکھتے ہیں۔ جب ایک دور تھا، ہم اور پوری قوم، عمران خان ہمارے وہ جو آنکھ کا تارا تھے، اور ہمیں لگتا تھا کہ وہی مسیحا ہیں، تو یہ اس دور کی بات ہے۔ ظاہر ہے یہ ان کے خلاف بات کرتے تھے، خلاف سے مراد ان کی جو غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی کرتے تھے، تو ہمیں برے لگتے تھے، کیونکہ ہم بھی اسی خط میں مبتلا تھے اس وقت، پوری قوم کی طرح۔ اور اسی طرح جب اسد طور صاحب والا واقعہ ہوا، تو اسد طور کیونکہ بہت زیادہ کوئی پرومیننٹ نام نہیں تھا، اور ہمیں لگا کہ کوئی شخص صرف شہرت کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یا اس طرح وہ بیہیو کر رہا ہے۔ لیکن وقت نے ثابت کیا یہ دونوں صحاب اور ان کے ساتھ ملتے جلتے اور بھی جو لوگ ہیں، جو سچ کو سچ کہتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں، دور کوئی بھی ہو۔ تو جب عمران خان کا دور ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کی آنکھ کا تارا ہو جاتے ہیں، جب وہ نون لیگ کا دور ہوتا ہے وہ نون لیگ کی آنکھ کا تارا ہو جاتے ہیں، یا وہ اپوزیشن جماعت کی آنکھ کا تارا ہو جاتے ہیں، مطلب ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ چونکہ سچ بول رہے ہوتے ہیں، کسی کو برے لگ رہے ہوتے ہیں، کسی کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، جس میں ان کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، جن کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ان کو وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، جن کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے ان کو وہ برے لگتے ہیں۔ بہرحال
آج کا یہ کالم پڑھ کے اور اس سے پہلے بھی پچھلے ایک سال میں نے جس طرح ان کو دیکھا تو میں نے ان کو یہ پایا، ان کو بھی اور اسد طور کو بھی، کہ وہ حق بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کتنا پیسہ کمایا ہے، ان کے پاس کتنے پلاٹ ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنی لگژری لائف ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ شخص جو اس وقت عمران خان کے خلاف بات کرتا تھا، وہ پھر نون لیگ کے خلاف بھی بات کرتا تھا، اور جہاں پہ غلط بات ہوتی تھی غلط بات کو غلط کہتا تھا، چاہے دور کوئی بھی ہو، اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے اس طرح کے لوگ ہمیشہ سے اپنی رائے رکھتے تھے اور اس کا کھلم کھلا اظہار کرتے تھے، جس سے ان کو صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑتی تھی، تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی تھی، حملے ہوتے تھے، اغوا ہوتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ ہماری تعریف کے بھی مستحق ہیں، اور ہم ان کے احسان مند بھی ہیں، مشکور بھی ہیں بطور نیشن، کہ ایٹ لیسٹ کچھ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں، تو ہمارا ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور پریویسلی اگر ہم نے کچھ ایسا نیگیٹیولی ان کے بارے میں کمنٹ کیا تو اس کے لیے میں دل سے معذرت خواہ ہوں۔ آج کے ان کے کالم کی بات کرتے ہیں۔ آج کے کالم میں انہوں نے ایک بڑی ہی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ، ایک بہت بڑی پرابلم جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جس کو بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے، وہ بھی اس کو بارہا ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں، اسے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ بھی انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو پہلے میں آپ کے لیے وہ کالم ریڈ کیے دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ تو یہ کالم روزنامہ جنگ جمعرات 26 رمضان المبارک و روز بتاریخ 27 مارچ 2025 کو چھپا ہے روزنامہ جنگ میں، جس کا ٹائٹل ہے رواداد ستم۔ یہ قلم کمان کے ٹائٹل کے تحت حامد امیر صاحب نے لکھا ہے، اور یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک نہتی لڑکی کی تصویر ہے جسے پولیس والوں نے گھیر رکھا ہے۔ پولیس اسے اپنی طرف گھسیٹ رہی ہے، اور چند خواتین اس نہتی لڑکی کو پولیس کے ہاتھوں تضحیک سے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس نہتی لڑکی کا نام سمی دین بلوچ ہے، جسے 25 مارچ کو سندھ ہائی کورٹ سے کراچی پولیس نے گرفتار کیا۔ ایک دن قبل سمی دین بلوچ کو کراچی پریس کلب کے باہر سے بلوچستان میں گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیا گیا۔ اگلے دن سندھ ہائی کورٹ نے سمی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تو پولیس نے اسے ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا۔ یہ وہ قانون ہے جو پاکستان کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کے دور میں 1960 میں آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا گیا۔ اس قانون کے ذریعے کسی بھی پاکستانی شہری کو محض امن و امان کے خطرہ قرار دے کر مخصوص مدت کے لیے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ جنرل ایوب خان کے نافذ کردہ اس قانون کو زیادہ تر سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کے خلاف استعمال کیا گیا، اور ایم پی او نے وقتی طور پر جنرل ایوب خان کی حکومت کو تو مضبوط کیا، لیکن ریاست کمزور ہوتی گئی، جس کا نتیجہ 1971 میں نکلا، اور 1971 کے بعد پاکستان میں کئی سیاسی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن جنرل ایوب خان کا نافذ کردہ ایم پی او اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ایم پی او کے تحت گرفتاری کے بعد سمی دین بلوچ کے دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگائی گئی اور پولیس وین میں بٹھا کر جیل روانہ کر دیا گیا۔ سمی دین بلوچ کو ہتھ کڑی کے ساتھ تصویر پر مجھے کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی صاحب نے اس شعر کے ساتھ بھیجی کہ لڑکیوں کے دوپٹے کو پرچم کیا، چوڑیوں کی جگہ ہتھ کڑی پہن لی۔ حکومت سندھ کے محکمہ داخلہ نے سمی دین بلوچ اور عبدالوہاب بلوچ سمیت 5 دیگر افراد کو امن و امان کے لیے خطرہ قرار دے کر 1 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا۔ بلوچستان حکومت سمی دین بلوچ کو دہشت گردوں کا ساتھی قرار دیتی ہے، جبکہ سمی نے 25 مارچ کو گرفتاری سے قبل واضح الفاظ میں کہا کہ وہ پرامن احتجاج اور پرامن جدوجہد اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ میں سمی بلوچ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ صرف 10 سال کی تھی۔ 28 جون 2009 کو اس کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو خسدار کے علاقے اور ناچ کے ایک سرکاری ہسپتال سے گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر دین محمد بلوچ ایک سرکاری ملازم تھے اور ان پر کوئی مقدمہ نہیں تھا۔ انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف چارج شیٹ سامنے آئی۔ والد کے لاپتہ ہونے پر سمی اور اس کی بہن
محلیب نے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانی شروع کی، اور انہی دونوں یہ بہنیں خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ اسلام آباد آئیں اور نیشنل پریس کلب کے باہر اپنے والد کی تصویر اٹھا کر بیٹھ گئیں۔ ان بہنوں کا مطالبہ تھا کہ اگر ان کے والد پر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کر کے مقدمہ چلایا جائے۔ اس زمانے میں مرکز اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی، اور میں نے کئی دفعہ جیو نیوز پر کیپٹل ٹاک میں ڈاکٹر دین محمد بلوچ سمیت دیگر کئی لاپتہ افراد کا ذکر کیا۔ حکومت ڈاکٹر دین محمد بلوچ کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرتی تھی اور مسلم لیگ نون ان کی بازیابی کا مطالبہ کرتی تھی۔ 2014 میں سمی دین بلوچ کی عمر 15 سال تھی اور اس نے ماما قدیر بلوچ اور لاپتہ افراد کے دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ پہلے کوئٹہ سے کراچی اور پھر کراچی سے اسلام آباد تک پیدل لانگ مارچ کیا۔ جب یہ عورتیں اور بچے اسلام آباد پہنچے تو ان کے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ ماما قدیر اور سیمی دین بلوچ نے کیپٹل ٹاک میں بتایا کہ کس طرح پنجاب میں جگہ جگہ ہراساں کیا گیا اور ڈرا دھمکا کر واپس بھیجنے کی کوشش ہوئی۔ ان کی رویداد ستم اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے سن لی، اور جب پروگرام کا وقفہ آیا تو مجھے وزیر اعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری ڈاکٹر آصف کرمانی کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم ان مظلوموں کو کل ملنا چاہتے ہیں۔ اگلے دن صبح 11 بجے ماما قدیر اور سیمی دین بلوچ کی وزیر اعظم سے ملاقات طے ہو گئی، لیکن راتوں رات ان سب کو قابو کر کے ایئرپورٹ لے جایا گیا اور کراچی بھیج دیا گیا۔ سمی دین بلوچ وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز کے پلیٹ فارم سے بھی کراچی اور کبھی کوئٹہ میں مسلسل اپنے والد کی بازیابی کا مطالبہ کرتی رہی۔ 2021 میں سیمی دین بلوچ لاپتہ افراد کے خاندانوں کے ہمراہ ایک دفعہ پھر اسلام آباد آئی۔ اس مرتبہ اس کے احتجاج میں آمنہ مسعود جانجھوا سمیت لاہور کے صحافی مدثر نارو کی والدہ بھی شامل ہو گئیں۔ سیمی دین بلوچ ڈی چوک پر دھرنا دے کر بیٹھ گئی۔ کچھ دن گزر گئے تو اس نے مجھے کہا کہ آپ وزیر اعظم عمران خان سے ہماری ملاقات کروا دیں، وہ مجھے میرے والد سے ضرور ملوا دیں گے۔ میں نے سمی سے کہا کہ عمران خان کچھ نہیں کر سکتے۔ سمی نے اصرار کیا تو میں نے انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری سے اس کی بات کروائی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے سمی اور دیگر مظاہرین کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرا دی۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ میڈیا پر سمی دین بلوچ اور ان کے ساتھی خواتین کو دہشت گردوں کا ساتھی قرار دیا جانے لگا۔ اب سمی نے فرمائش کی کہ ان کی مریم نواز سے ملاقات کرائی جائے۔ ہم نے ان کے پیغام مریم نواز تک پہنچایا تو وہ خود چل کر ڈی چوک پہنچ گئیں اور انہوں نے سمی دین بلوچ کے مطالبات کی حمایت کا اعلان کیا۔ ڈی چوک پر یہ دھرنا بے نتیجہ رہا۔ ڈاکٹر شیری مزاری نے سمی کو تسلیاں دے کر واپس بھیج دیا اور 2023 میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم بن گئے، اور ایک مرتبہ پھر تربت سے بلوچ خواتین اور بچوں کا ایک قافلہ ماہرنگ بلوچ کی قیادت میں اسلام آباد روانہ ہوا۔ سمی بھی اس قافلے میں شامل تھی، اور یہ قافلہ اسلام آباد پہنچا تو پولیس نے عورتوں اور بچوں سمیت سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اگلے دن ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم دیا تو اسلام آباد پولیس نے ویمن پولیس اسٹیشن میں ان عورتوں اور بچوں کو مار پیٹ کر زبردستی واپس کوئٹہ بھیجنے کی کوشش کی۔ میرے خیال میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس واقعے نے پورے بلوچستان میں اضطراب پھیلایا اور پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ سمی اسلام آباد سے مایوس ہو گئی ہے۔ جولائی 2024 میں سمی کو گواہ اور گرفتار کیا گیا۔ شاید اسے نہیں پتا کہ سمی اور ماہرنگ کو صدر آصف علی زرداری کی مداخلت پر رہا کیا گیا۔ 25 مارچ 2025 کو اسے کراچی سے گرفتار کیا گیا تو پیپلز پارٹی کی قیادت خاموش رہی۔ جی ناظرین، یہ وہ کالم ہے جو آج جناب حامد میر صاحب نے لکھا روزنامہ جنگ میں، اور بہت خوبصورت لکھا۔ پوری ان کی اس جو ہمارا یہ جو مسئلہ ہے اس کی پوری بیک گراؤنڈ انہوں نے بتا دی، اس کی موجودہ کنڈیشن بتا دی، اس کا سلوشن بھی بتا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حالات ہمارے ملک میں ہر 10 سال بعد ہوتے کیوں ہیں؟ ہم کہاں آ کے رکے ہیں؟ کہاں غلطی پر ہیں؟ کس غلطی کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انٹرنلی کمزور نہ ہوں؟ اور اس طرح کی آوازیں، حامد میر صاحب جیسے لوگوں کی آوازیں، ان کو کبھی بھی بند کرنے کی کوشش کرنا یہ آزادی رائے کے اظہار کے اوپر قدغن لگانے کے برابر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایسے ہی لوگ ہیں جو واقعتاً پاکستان کے لیے
कुछ करना चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, पाकिस्तान का अच्छा सोचते हैं और पाकिस्तान की अच्छाई के लिए अपना किरदार अदा करते रहते हैं। तो हुकूमत वक्त को भी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए और अपोजिशन को भी चाहिए कि बहुत हो चुका और कितना आप इस मुल्क का नुकसान करेंगे सब। खुदारा अब वक्त आ गया है कि बैठ जाइए, इससे पहले कि हम IMF के कर्ज़ों के ऊपर करोड़ों अरबों डॉलर के कर्ज़े लें और फिर उस पर खुशियाँ मनाएं और उस पर पार्टियाँ करें कि हमें कर्ज़ मिल गया। यकीन कीजिए हम हर आने वाले दिन एक दलदल में फंस रहे हैं और ऑलरेडी वो दलदल में हम अपने कम से कम सर तक तो फंस चुके हैं। तो हम किस चीज़ का हम वेट कर रहे हैं? क्या हम किसी हादसे का वेट कर रहे हैं? खुदा न खास्ता, इससे पहले कि खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा हो, हमें इन मामलात का कानूनी और सियासी हल तलाश करना होगा। अगर इसी तरह ये मामला तशद्दुद से हमने हल करने की कोशिश की तो खुदा न खास्ता हम किसी और बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। तो हमारी इस्तदा है अरबाब इक़्तिदार से, हमारी इस्तदा है ताकतवर हलकों से कि खुदारा इस मसले का कोई ऐसा हल। और वाकई ये सच बात कही हम मीर साहब ने भी कि अगर कोई शख्स वाकई मुजरिम है तो उनको अदालतों में सबूत के साथ पेश किया जाए और इतने मजबूत सबूत पेश किए जाएं कि किसी तौर भी वो उससे भाग ना सकें, निकल ना सकें, उसका कोई फ़ायदा ना किसी कानूनी हुक्म का उठा सकें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ज़ाहिरी बात है इसका मलबा हमेशा हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट पे गिरता रहेगा। और फिर ऐसे ही सूरत हाल में इन लोगों को जो बैनुल-अक़वामी हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, वो उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करते हैं और उन्हें फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी अवाम है, हमारे लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं और वो रियासत के सताए हुए किसी और के साथ जाके बैठ जाएं। इससे बेहतर है कि रियासत माँ बन के, क्योंकि रियासत माँ होती है, तो बेहतर है कि रियासत माँ बन के सोचे और उनके ज़ख्मों का मदावा करे किसी ऐसे तरीके से जिससे मुल्क को भी नुकसान ना पहुँचे और हमारी अवाम भी यहाँ पे आज़ादी और खुशहाली के साथ रह सके। ये एक इस्तदा है जो मैं अपने तमाम व्लॉग्स में किया करता हूँ। हमारा फोकस पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस आपस की लड़ाइयाँ नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस आपस की पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब वक्त है कि हमारा जो टारगेट है, जो हमारी सोच जिसका महवर है, वो हमारा मुल्क है। और अगर हम इस वक्त भी अपने मुल्क को बचाने के लिए सीरियस ना हुए तो यकीन कीजिए अभी भी जो हमारी नौजवान नस्ल है उनसे अगर कभी भी पूछें तो उनके दिलों में उस तरह का वो जो जज्बा जो आज से 20-30 साल पहले हमारी नौजवान नस्ल में नज़र आता था मुल्क के हवाले से, हुब्बुल वतनी के हवाले से, वो उस तरह से नहीं है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। हमें आने वाली नस्ल को एक खूबसूरत पाकिस्तान देना है जिसका ख्वाब कायद ने देखा, अल्लामा इकबाल ने देखा, जो इस नारे पर मार्ज़ वजूद में आया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मुल्क उनके हवाले करना है और उस मुल्क की मोहब्बत उनके हवाले करनी है, उस मट्टी की मोहब्बत उनके हवाले करनी है और उनको इस मोहब्बत, इस मट्टी से जोड़ना है ताकि वो आगे भी ता क़यामत इस मुल्क की अपनी खून देकर हिफाजत करते रहें और कभी भी कोई दुश्मन इस मुल्क की तरफ मैली आंख से ना देख सके। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तमाम स्टेक होल्डर बैठेंगे और पाकिस्तान का सोचेंगे। जब हम सब अपने अपने कारोबार, अपने अपनी जायदादें बढ़ाने के लिए सोचेंगे, अपने अपने मफादात के लिए सोचेंगे, तो ये करोड़ों अरबों की जो लोन हैं ये हमें तबाह तो कर सकते हैं, आबाद नहीं कर सकते, इनका फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान होगा। और अपनी पॉलिसी मेकिंग पे गौर करना चाहिए हमें कि हम किस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं। हम डंग टपाऊ पॉलिसीज़ बना रहे हैं या वाकई हमारी पॉलिसीज़ के दूररस नताइज बरामद होंगे। हमारे ताकतवर हलकों में भी और हमारे अहले इक़्तिदार में भी इस तरह के ज़हीन लोग मौजूद हैं जो अगर ऑनेस्टी से हुकूमत को मशवरा दें तो अभी भी हम पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं और जो कुछ गलत हो चुका उसका मदावा कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।